ایران کے ساتھ معاہدہ اچھا اور مناسب ہوگا، ہمارا معاہدہ اوباما کے معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران ڈیل سے متعلق خبر اچھی ہی ہوگی، میں بری ڈیل نہیں کرتا۔ ایران سے مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، امریکی مذاکرات کاروں سے کہا ہے کہ معاہدے میں جلد بازی نہ کریں، فریقین کو ہر چیز درست انداز میں طے کرنی چاہیے، کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں۔ صدر ٹرمپ کا معاہدے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان، ایرانی کشتیوں پر حملے کی AI تصویر بھی شیئر کر دی، ہسپانوی زبان میں الوداع لکھا، امریکی صدر تعاون پر مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کے مشکور، کہا مشرق وسطیٰ کے ممالک ابراہم اکارڈ میں شامل ہوں تو تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو بھی ابراہم معاہدے میں شامل ہونے کی پیشکش۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سپریم لیڈر کی ہم آہنگی سے ہوگا، مشتبہ خامنہئی کی اجازت کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان، کہا مذاکراتی ٹیم ملک کی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی، دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خواہاں نہیں، ہم خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتے۔ اسماعیل بقائی نے کہا مفاہمت یادداشت اور نکات پر مشتمل، توجہ حتمی شکل دینے پر مرکوز ہے، قومی سلامتی کونسل سے منظوری کے بعد مسودہ رہبر اعلیٰ کو بھیجا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ معاہدے کے چند نکات کی راہ میں رکاوٹ، منجمد اثاثوں کو جاری کرنے پر تیار نہیں۔ 3 دن میں جوہری معاہدہ نہیں کر سکتے، تکنیکی امور طے ہونے میں وقت لگے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو، کہا ایران کے ساتھ حتمی معاہدہ مرحلہ وار طے ہوگا، آبنہ ہورمز کھولنے پر ایران کے ساتھ باقی امور پر مذاکرات کریں گے، امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی پروگرام پر سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہے، اس کے لیے ایران کو پہلے آبنہ ہورمز کو کھولنا پڑے گا۔ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی، امریکی میڈیا ایکزیوس معاہدے کی ممکنہ تفصیلات سامنے لے آیا، رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ آبنہ ہورمز کو بغیر ٹول ٹیکس مکمل کھولا جائے گا، جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کی گئی، امریکی افواج اپنی پوزیشنز پر موجود رہیں گی، ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم، پابندی میں بھی نرمی متوقع، پاکستان نے بطور ثالث بنیادی کردار ادا کیا، پاکستان کی ثالثی کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر کر رہے ہیں، رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس پر امید ہے کہ باقی ماندہ اختلاف دور کر کے جلد ڈیل کا اعلان کر دیا جائے گا، ایران کی طرف سے مسودے کی تفصیل کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ معاہدہ ہوا تو بھی آبنہ ہورمز ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کر دیا، کہا آبنہ ہورمز سے ٹرانزٹ اوقات اور میری ٹائم لائسنسز کا اجراء ایرانی حکام ہی کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی بولے توجہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کو حتمی شکل دینے پر مرکوز ہے، جس کی تفصیلات پر بات چیت 30 سے 60 دن تک جاری رہ سکتی ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ڈیل کے قریب پہنچنے کی باتیں قبل از وقت ہیں، اس مرحلے پر جوہری مسئلے کی تفصیلات زیر بحث نہیں ہیں۔ ایران اور امریکہ میں معاہدے کے امکانات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کی کمی، برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $94.34 فی بیرل پر آ گئی، امریکی خام تیل $91.76 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی، ہانگجو میں چینی کاروباری شخصیات سے خطاب میں کہا کراچی میں 6000 ایکڑ پر عالمی معیار کا خصوصی اقتصادی زون بنایا ہے، جہاں سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولتیں ملیں گی، پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا، پاکستان کو قرضے نہیں مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے، چین کے ساتھ 30% مفاہمت کی یادداشتیں معاہدوں میں بدل چکی ہیں، ان معاہدوں کی مالیت اربوں ڈالر ہے، تعاون کے 4 شعبے زراعت، IT اکنامک زونز، مائنز اینڈ منرلز اہم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کی کمپنی علی بابا کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیئرمین علی بابا گروپ نے بریفنگ دی، شہباز شریف نے کہا کہ پاک چین دوستی کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی، چینی صدر کی قیادت میں پاک چین تعلقات کو وسعت مل رہی ہے، پاکستانی اور چینی کمپنیز کے درمیان تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے، وزیر اعظم ہانگجو پروگرام مکمل کرنے کے بعد بیجنگ پہنچ گئے۔
پاک چین B2B شراکت داری کا حجم $13 ارب سے تجاوز کر گیا۔ اب تک 300 سے زیادہ MOUs اور درجنوں جوائنٹ وینچرز طے پا چکے ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی وقت عالمی تبدیلیوں اور علاقائی چیلنجز کی ہر آزمائش میں پوری اترتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک چین بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ وفاقی وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی شزہ فاطمہ نے کہا ہے کہ پاکستان قابل اعتماد ڈیجیٹل معیشت بن چکا ہے۔ سی پیک ٹو ڈیجیٹل شاہراہ ریشم بنے گا۔ بلوچستان ایک بار پھر لہو لہو۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ، 14 افراد شہید ہو گئے۔ FCC کے 3 جوان بھی شہداء میں شامل۔ دھماکے کے متعدد زخمی اسپتال میں زیر علاج، کئی کی حالت نازک۔ دھماکے سے رہائشی آبادی بھی شدید متاثر، قریبی گھروں اور پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ ریلوے ٹریک پر دھماکے سے ٹرین کی ایک بوگی تباہ ہوئی، دوسری کو جزوی نقصان پہنچا۔ دھماکے کے بعد پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ اسٹیشن پر ہی روک لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ٹراما سینٹر آمد، دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ محکمہ صحت کے حکام کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وطن کو امن دشمنوں سے پاک کرنے کا عزم، سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان کے علاقے لتاخیل میں کارروائی۔ دہشت گردوں سے جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 11 خوارج ہلاک، متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق مارے گئے خارجی علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیاں جاری تھیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بنوں میں پاک فوج، پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن، 2 خارجی سرگنا سمیت 16 دہشت گرد جہنم حاصل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بنوں میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا۔ زمری نور اور عبداللہ سعید کو آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا۔ انتہائی کٹھن اور آپریشن میں پاک فوج، پولیس اور CTD نے خوارج کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کیے۔ فرض کی ادائیگی کے دوران 2 پولیس اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا۔ شہید کانسٹیبل وحید اللہ اور نور اللہ کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی سیکیورٹی فورسز کی ستائش، کہتے ہیں شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مناسک حج کا آغاز آج سے ہوگا۔ عازمین مکہ مکرمہ سے مینا پہنچنا شروع۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات منگل 9 ذی الحج کو ہوگا۔ سعودی عرب میں موسم شدید گرم، عرب TV کے مطابق مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ سعودی حکام نے مقدس مقامات پر سایہ دار مقامات اور طبی سہولیات میں اضافہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یوم عرفہ پر بھی درجہ حرارت تقریباً 45 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ عید الاضحیٰ کی رونق عروج پر مویشی بازاروں میں خریداروں کا جم غفیر، نایاب اور جسیم جانور سب کی توجہ کا مرکز۔ دام گھٹانے کے لیے سودے بازی اور نوک جھونک میں تیزی۔ راولپنڈی کی منڈی میں چترالی نسل کے طاقتور بیل کے خوب چرچے۔ بہاولپور میں سنہری رنگ کے خوبصورت مینڈھے نے میلہ لوٹ لیا۔ ساہیوال کی مویشی منڈی میں شہنشاہ نامی وزنی بکرے کی دھاک بیٹھ گئی۔